مگر ہمارا فارن آفس یہ سب پتہ نہیں کس لوگوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے آج کل، ان کو تو کوئی ایسی ڈپلومیسی آتی نہیں ہے. مگر اب جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے شازیہ کہ ہم ضرور کچھ نہیں بات کریں گے، نہیں ملیں گے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو آنا نہیں تھا. دیکھیے بنگلہ دیش جو ہے وہ کٹ پتلی رجیم ہے، بنگلہ دیش بیسکلی انڈیا کا، وہ نہیں آئے، ان کا منسٹر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ سیدھی سادی بات کی، اس نے کہا کہ ہمارا ریلیشن شپ پاکستان سے اتنا خراب ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، پولیٹیکلی ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، اور وہ نہیں آیا. اور واقعی اگر آپ یہ کوآپریشن بڑھانا چاہتے ہیں ساکھ کا، تو میں ساکھ کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہ منسٹر جو آتے جاتے ہیں ان کو ویسے ہی کچھ نہیں پتا، زیادہ تر آفیشلز کو پتا ہے، اور اگر ایک ٹھیک سا ایجنڈا ہوتا تو آفیشلز وہ ایجنڈا پہ کام کرتے، بعد میں جا کے منسٹرز کی اپروول لے لیتے. مگر دیکھیے میں نے آپ کو میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نثار صاحب کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اب جو اس نے کہہ دیا میں ہرگز اس کو نہیں ملوں گا، تو ایسا واقعہ آئے گا جو نثار صاحب کو ایز ہوسٹ اس سے ملنا پڑے گا اور ہاتھ شیک کرنا پڑے گا، تو شاید وہ اپنا ناک پکڑ کے اگر ہاتھ شیک کر دیں تو وہ محسوس ہو جائے گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ملنا پڑتا ہے، مگر کیا کریں مجھے بھی ہاتھ شیک کرنا پڑتا ہے. میں مذاق کر رہا ہوں. مگر دیکھیے ہندوستان کی پالیسی پہلے دن سے نواز شریف کو بلایا، وہ اس کو انسلٹ کیا، ان کا فارن سیکرٹری ان کو انسلٹ کیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ شروع کر دیا. ان کا اناؤنسمنٹ تھا ٹو انفلکٹ پین آن پاکستان. پھر کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کشمیر سے ان کا تمہارا نہیں پھر تمہارا ایمبیسڈر کشمیر میں کسی کو مل گیا ہے، ہمارے لوگوں کو ملا ہے جو ہر وقت ہوتا تھا، اس لیے ہم کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں کریں گے. دیکھیے نہیں کریں، انہوں نے وہ کینسل کر دیا. پھر وہ شہریار صاحب گئے، کہو یار کم سے کم کرکٹ کھیلو، انہوں نے کہا نہیں ہم کرکٹ بھی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں. پھر پٹھان کوٹ کا واقعہ آیا. بار بار انہوں نے آپ کو سگنل کیا ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم امن میں کوئی خاص ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے کہا تھا پہلے دن اسی پروگرام پہ جب مودی آیا تھا کہ اٹ ول بی اے مائنر میریکل کہ اگر ان کے 5 سال میں جنگ نہ ہوا. اب میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں، میرے خیال میں اٹ ول بی اے میجر میریکل اگر ان جو باقی سال ہیں ان میں ہمارا اور ان کا جنگ نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے پر بات کیے بغیر پاکستان مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کشمیر کے مسئلے پر بھارت بات نہیں کرنا چاہتا. اس طرح تو ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اور کوئی پالیسی نہیں ہے. بہت ہو گئی معذرت خوانا پالیسی، اپیزمنٹ کی پالیسی بہت ہو گئی. اب وقت ہے کہ پاکستان اپنے پورے قد سے کھڑا ہو. ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، ہم انڈیا سینٹرک ہیں. ہم نے ہندوستان کے لیے جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنایا تھا، کسی اور ملک کے لیے نہیں بنایا تھا. ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ باقاعدہ بیان دے چکے ہیں کہ یس آئی ایم انڈیا سینٹرک، اور ہندوستان سے ہی ہمیں تھریٹ ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں ہندوستان کے لیے اتنے بچھے جا رہے ہیں. ہماری حکومت کبھی ان کو کے تحفے بھیجتی ہے، کبھی رائیونڈ پیلس کے اندر بلایا جاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں، وہ زہر اگلتے رہتے ہیں، ہم ان کو ساڑیوں کے تحفے بھیجتے رہتے ہیں. کبھی جو ہے وہ را کے چیف جو ہیں وہ ان کو بغیر اجازت جو ہے پاکستان میں بلا لیا جاتا ہے، بغیر ویزے کے وہ شخص جو ہے وہ یہاں پاکستان آیا. یہ اسی ڈیلیگیشن میں تھے جو میاں صاحب کے گھر میں جو ہے شادی کی دعوت اٹینڈ کی. میں اس کو پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں، لیکن آج تک حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا. آج آپ کی وساطت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لسٹ فراہم کر دی جائے. وہ لوگ جو وزیر اعظم صاحب کی جو نواسی کی شادی کے اوپر تشریف لائے تھے ان میں آپ کو را کے چیف کا نام مل جائے گا. پھر کیا بنے گا؟ تو یہ کیوں لوگ آئے، کس مقصد کے لیے آئے، اور کیا جو ان کے عزائم تھے. دوسری طرف کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک وہ پیغام سوچ رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے ایک مثبت جو ہے اور محبت کا پیغام آئے گا. پاکستان دیکھیے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق پاکستان بڑا واضح ان کے فریڈم فائٹرز ہیں، وہ آرٹیکل 4A یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق. آپ اگر ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ اخلاقی زبانی کلامی مدد نہیں ہونی چاہیے، ان کی باقاعدہ عسکری مدد ہونی چاہیے، ان کی باقاعدہ پیسے سے مدد ہونی چاہیے، کیونکہ آپ یونائٹڈ نیشن کے خلاف نہیں جا رہے. ایسے لوگوں کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے اور ان کو حق ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق کہ وہ اپنے ہتھیار اٹھا سکیں.
شازیہ شاید ایک دفعہ پہلے بھی شاید میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ایسے مسائل ہیں جو نہیں ہو سکتے، واقع نہیں ہو سکتے. یہ جو وقت ہے، ٹائم ہے، یہ غلط ٹائم ہے، غلط وقت ہے. ہمارا موڈ مختلف ہے، ورلڈ سچویشن ایسا ہے، ہندوستان کو اتنا سپورٹ مل رہا ہے کہ وہ بات نہیں کرنا تو ایسا چاہتی. کون سا وقت ہے کہ بھارت مذاکرات کے لیے قائل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ وقت غلط ہے تو صحیح ٹائم کون سا ہے؟ نہیں، ابھی کدھر وہ پینٹاگون جو بھی کہیں، ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو یہ نہیں کہہ سکتا، کہتا ہے پینٹاگون اگر کہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان پہ پریشر نہیں لائے گا. اوباما جو ہے اس کا کی ایلیمنٹ آف ہز پالیسی ہے کہ میں نے ہندوستان کو اپنا ایلائی اور اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو پریشر ڈال کے ہندوستان پہ وہ پارٹنرشپ جو ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں، مجھے بریک لینے دیں. تو کیا پھر انتظار کیا جائے جو نومبر میں امریکہ میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں، ریپبلکن وہاں پر آ جاتے ہیں، ڈیموکریٹس کی حکومت نہیں رہتی، تو کیا اس کے بعد پھر بھارت کے لیے کشمیر کی جو پالیسیز ہیں پینٹاگون کے کہنے پر بدل سکتی ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. عبداللہ صاحب، امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات اور ان کی بننے والی نئی پالیسیز اس خطے کے بدلاؤ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ عبداللہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ہلالی صاحب، آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں، امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات اور اس خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، یہ نتائج جو ان کے ہوں گے، یہ کتنے امپورٹنٹ ہوں گے اس خطے کے لیے؟ یہ انتخاب کدھر کے ہاں ویری امپورٹنٹ بھائی. اٹ از اے سی چینج امریکہ پہ آ جائے گا اگر ٹرمپ جیتا، اور اگر ہلری جیتی تو یہ پالیسیز کنٹینیو زیادہ تر ہوں گے. تو میرے خیال میں ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو جب پاکستان بنا تھا تو 5500 کیوسک جو فریش واٹر تھا وہ اویلیبل تھا فی کس، لیکن آج وہ گر کے تقریباً 1400 کیوسک پہ آ گیا، اور اگلے 2-3 سال کے بعد یہ تقریباً 750 کیوسک پہ آ جائے گا، جو کہ ایک ہیومن بینگ کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہے. تو یہ بات ظفر ہلالی صاحب کی بات صحیح ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ کے بادل جو ہے منڈلاتے دیکھ رہا ہوں، اور یہی بات جو ہے دنیا کو باور کرانی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یہ بارڈر ڈسپیوٹ بٹوین ٹو کنٹریز. لیکن عبداللہ صاحب، جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی، بڑے بڑے مسئلے ٹیبل ٹاکس کے ذریعے حل ہوتے ہیں. جی، یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ ڈیٹرنس جو دیکھیں، ڈیفائی آن دا بیسس آف ڈیٹرنس اینڈ دین ہیو اے ڈائلاگ. لیکن آپ جب پورے قد کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب 70 سال سے یہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ہو گیا. بھائی، یونائٹڈ نیشن کی تمام ریزولوشنز کی تو وائلیشن ہندوستان نے کی، انہوں نے ترنگا لہرا دیا، ہم نے تو ریاست کے اندر باقاعدہ ان کی لیکن اس مسئلے پر پہلے بھی تو جنگیں ہو چکی. اس مسئلے پر اگر پہلے جنگ مسئلہ حل نہیں کروا سکی تو یہ جنگیں تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اگلی جنگ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جی یقیناً، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ ہم جنگ کی حد تک جا سکتے ہیں. یہ میں گزارش کر رہا ہوں تاکہ دنیا جو ہے پاکستان کو سیریس لے. ورنہ یہی لگتا ہے کہ جی صرف بات چیت ہوتی رہتی ہے، درمیان میں ٹریڈ بھی چلتا رہتا ہے. آپ ہندوستان کا ٹریڈ آلو پیاز کی تجارت بند کر دینا. آپ ان کو بتا دیں کہ جو آپ کا سی پیک کے بعد ہے، سی پیک سے ایک ٹرک کو اجازت دی جائے گی. ہم بھارت سے اپنا ہائی کمشنر تو واپس بلا نہیں سکے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کی دھمکیاں دیں. اتنا آگے بڑھ کر ایک قدم تو ہم آگے بڑھا نہیں سکے. میری بہن، یہی تو مسئلہ ہے شازیہ بی بی کہ آپ کی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گزارشات کے حکومت پاکستان نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو اس. جس دن وہ یہ فیصلہ کر لیں گے اس دن وہ سب کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دیکھیے، کوئی ایسی اکنامک سٹیپ ہم نہیں لے سکتے جو انڈیا کو کمپیل کرے گا، اور انڈیا نہیں لے سکتی ہے ہمیں جو کمپیل ہمیں کرے گا کہ کشمیر کے معاملے کو چھوڑ دیں. اور اگر انڈیا ہمیں بلاکیڈ کرے گا، اگر سینکشنز اور بلاکیڈ ہمارے پہ لگائے گا، ہمارے سی پورٹس کو روکے گا، تو پھر جنگ ہوگا، اور پھر ہندوستان جو ہے اٹ ول بی ریڈی فار دا کانسیکوینسز. دیکھیے، میری بات یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو نہیں پروپیگیٹ کریں. کشمیر ایک زبردست کوز ہے، ایک مورلی ہمارے پاس ایک ونڈرفل کوز ہے جس کو ہمیں واقعی پروپیگیٹ کرنا چاہیے. اور
40 سال میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس کوز کو جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ہم نے نہیں کیا. یہ کشمیر کمیٹی تو ایک بالکل ہوکس ہے, اور ادھر ہوکس پالیٹیشنز جو ہیں وہ پیسے کماتے ہیں اس سے. کہنے کی بات صرف یہ ہے, یس کشمیر کوز کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے, مگر ٹھیک ہے ساتھ ساتھ شازیہ, اور بالکل آپ صحیح کرتی ہیں کہ جو بغیر نیگوشیشن معاملہ حل نہیں ہوگا, مگر وہ نیگوشیشن سے معاملہ اس لیے نہیں حل ہوگا کہ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا یو این پہ جاتے ہیں تو سردار سوارن سنگھ جو ان کا ایک زمانے میں فارن منسٹر تھا, وہ نیو یارک کا ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑھنے لگ گیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں. کیوں؟ کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا تھا ہمیں تقریر کرنے کے لیے, فلی بسٹر ایک قسم کی چیز. تو دیکھیے اب نہیں ہو سکتا. لیٹ اس ریکنسائل. کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اس وقت نہیں ہو سکتے طے. آپ اپنا پرنسپل سٹینڈ رکھیں, آپ اپنا پروپیگیٹ کریں جو کاز ہے, ونڈرفل کاز, اور ہندوستان وہ اڑا رہے گا جیسے وہ ہے. کچھ ہوگا, اگر کچھ ہوگا, کوئی بریک تھرو ہوگا, مانے کوئی سچویشن بدلے گا, ورلڈ سچویشن بدلے گا, تو کچھ ہو سکتا ہے, مگر اس وقت فار دا فورسیبل فیوچر نہیں ہوگا. اور انڈیا جو ہے اپنی زور اور طاقت, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سال میں صرف ہم کشمیر ڈے مناتے رہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہیں, اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا. بالکل بالکل. اور کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یا تو جا کے سیدھا جنگ لڑ لیں. ٹھیک ہے.